بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹے آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے رکھے۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جو سوسائٹی کا ٹاپک ہمارا ڈسکشن چل رہی تھی، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ سوسائٹی جو ہے وہ کسی سوشولوجیکلی اسپیکنگ ہم سوسائٹی سے کیا مراد لیتے ہیں، اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کی میجر کیریکٹرسٹکس، اس کانسیپٹ کی میجر کیریکٹرسٹک کیا ہیں، اور آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی ڈسکشن یہ کریں گے کہ ہیومن سوسائٹیز بیسیکلی ایوالو کیسے اور کیوں، کس طرح سے ہوئی ہیں۔ یہ بات تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی کہ اور ظاہر ہے کہ سوسائٹیز کی کیریکٹرسٹکس ہم نے پڑھتے ہوئے پہلے بھی کہا ہے کہ سوسائٹیز ڈائنامک ان نیچر ہوتی ہیں، یعنی سوسائٹیز ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس بدلتی رہتی ہیں۔ اب جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹیز جو آج جس شکل میں ہمیں ہمارے ارد گرد مختلف سوسائٹیز نظر آتی ہیں، ہمیشہ سے تمام سوسائٹیز اس طرح کی نہیں تھیں، وہ تبدیلی کی مختلف عوامل سے گزرتی رہی ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا یہ شروعات اپنی بات اس سے کریں گے کہ کس طرح سے ہیومن سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مختلف سوسائٹیز کی ٹائپس ان کی ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کی بیسس پر کس طرح ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کیونکہ سوسائٹیز جو ہیں وہ بیسکلی ہیومن سوشل لیونگ کا پروڈکٹ ہے، تو ان میں جس طرح کی لوگوں کی جو نیڈز ہوں گی، جس طرح وہ ان کو فلفل کرنے کا کہ جو میتھڈز ڈیولپ کریں گے، اسی طرح کی سوسائٹی کا سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کس کس قسم کے سوسائٹیز کے جو ہیں ڈفرینٹ ٹائپس اپنے سٹرکچر کے حساب سے اور اپنی جو وہاں موجود اس کی کلچر کے حساب سے کس طرح سے سوسائٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ بات پہلے شروع کرتے ہیں ایوولوشن آف ہیومن سوسائٹیز کے بارے میں۔ ایوولوشن آف ہیومن سوسائٹیز کے حوالے سے بیٹا ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو یہ تو بات کل کے لیکچر میں ڈسکس ہوئی تھی کہ جو ہیومن سوسائٹیز ہیں نا، یہ بیسکلی انسانوں کی آپس کی جو مل جل کر جو وہ زندگی گزارتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ضرورت انسانوں کو ایک ساتھ رہنے کی پیش کیوں آتی ہے؟ اس لیے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انسانوں کو تخلیق انسان کو اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو اکیلے پورے نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان نے مل کر زندگی گزارنی شروع کی۔ دیکھو اب آپ امیجن کرو وہ وقت جب یعنی انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے اس دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ عام طور پر جنگلات میں یا کھلے میدانوں میں یا ایسی سچویشن میں رہتے تھے جہاں انہیں شیلٹرز اویلیبل نہیں تھے اس طرح کے جیسے آج ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ بڑے بڑے درختوں کی تنوں، کھوکھلے تنوں کے اندر، غاروں کے اندر یا اس طرح کی جو جگہ جہاں پر ان کو شیلٹر مل سکے وہ رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر انہیں مختلف قسم کی نہ صرف دوسرے انسانوں سے خطرہ ہوتا تھا، دوسرے جانوروں سے بھی خطرہ ہوتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس وقت خوراک اور لباس کی ضروریات اور باقی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایسے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے۔ تو انسان نے یہ محسوس کیا کہ اس کو جو اس طرح سے اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزارے اپنی تمام، یعنی اگر فار ایگزامپل شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ٹھکانے کی حفاظت کون کرے گا، اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کون، اکیلا وہ حفاظت نہیں کر سکتا، ذرا کوئی جنگلی جانور حملہ کر دیتا ہے تو کس طرح سے۔ اس لیے انسان نے سوشولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اس وجہ سے ہیومن سوشل لیونگ اختیار کی ہے۔ اس حوالے سے مختلف سوشولوجسٹ یا مختلف جو فلاسفرز یا سوشل تھنکرز ہیں ان کے آئیڈیاز تھوڑے تھوڑے سے مختلف ہیں، یعنی بعض سوشل تھنکرز یا سوشولوجسٹ یہ کہتے
کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً ہی چونکہ سوشل ہے، بائی نیچر سوشل ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اس کے اندر افیکشن کی اور لو کی اور کمپینین شپ کی اور گروپ لائف کی کیریکٹرسٹکس موجود ہیں، تو اس وجہ سے وہ شروعات سے ہی ایک ساتھ رہتا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد ایک دوسرے کی جو ہے وہ کر کے اپنے لیے جو تمام تر اپنی ضروریات ہیں ان کو پوری کر لیتا تھا. لیکن بعض جو سوشل تھنکرز یا سوشالوجسٹ یہ خیال رکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً اس قدر امن پسند نہیں ہے، یعنی انسان کی نیچر میں ایک ایلیمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس کے لیے تمام اپنے معاملات کو اکیلے مینیج کرنا مشکل تھا، تو اس لیے پھر اس نے ایونچولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوشل لیونگ کو اختیار کر لیا. بہرحال دونوں صورتوں میں بھی یعنی مختلف پرسپیکٹیوز ہیں، اس حوالے سے مختلف اوپینینز ہیں، مختلف پوائنٹس آف ویوز ہیں، لیکن جو بنیادی کنکلوژن ہمیں ملتا ہے ان تمام پوائنٹس آف ویوز کو کے اسٹڈی سے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے اپنی نیڈز کی فلفلمنٹ کے لیے، اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے جو ہے وہ لو اور افیکشن کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت تھی، سو اسی لیے اس نے سوشل لیونگ کو اختیار کیا. اب ظاہر ہے کہ شروعات میں انسانی آبادی کم تھی تو لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے، اور عام طور پر یہ گروہ ایک کنجینئر فیملی کی نوعیت کے ہوتے تھے. پھر یہ فیملیز آپس میں بڑھتے بڑھتے ان کا آپس میں تعلق بڑھتے بڑھتے یہ پھر پورے ٹرائبز کی شکل اختیار کرتے چلے گئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہ جو لوگ تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانا شروع کیا، تو دوسرے لوگوں کو بھی آپس میں اپنے گروہ میں شامل کرتے چلے گئے، تو وہ بڑے بڑے ٹرائبز بنتے چلے گئے جو مختلف ٹیریٹریز کو انہوں نے آکیوپائی کر لیا. جب انسان نے آہستہ آہستہ خاص طور پر ایگریکلچر کی انوینشن کے بعد، ایگریکلچر کے سٹارٹ ہونے کے بعد، جب انسان نے باقاعدہ طور پر فصلیں اگا کر اپنی خوراک اور لباس اور باقی ضروریات کے انتظام کر لیا تھا، اس کے بعد انسان نے باقاعدہ سیٹلڈ لائف اختیار کی، اور وہیں سے سوسائٹیز کا آغاز ہوا. جیسے جیسے پاپولیشنز بڑھتی چلی گئیں اور دوسرے لوگ باہر سے شامل ہونا شروع ہو گئے اور ایک جگہ پر مستقلاً سیٹل ہو گئے، وہاں پر پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے کامن ٹریڈیشنز، کامن کسٹمز، کامن ویلیوز ڈیولپ کی، کامن لینگویجز ڈیولپ کی، ویز آف کمیونیکیشن ڈیولپ کیے. تو اس کے بعد پھر ہیومن سوسائٹیز کا آغاز ہوا ہے. اور یہ ہیومن سوسائٹیز ظاہر ہے کہ جب ان کا آغاز ہوا تو یہ بہت سمپل ان نیچر تھی، بالکل بیسک جو ہے نیڈز کو پورا فلفل کرنے کے لیے ان کے ہاں اویلیبل ہوتی تھی سہولیات. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، انسانی عقل نے ترقی کی، شعور نے ترقی کی، پھر سائنس کی ترقی اور پھر ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی معاشروں کو پیچیدہ سے پیچیدہ اور ماڈرن سے ماڈرن، بہتر سے بہتر کرنا شروع کر دیا. سو آج جو معاشرے ہمیں نظر آتے ہیں وہ بیسکلی انہی بیسک سمپل سوسائٹیز کا مزید ریفائنڈ ورژن ہے. اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر کچھ ایسے معاشرے موجود ہیں جو کہ اپنی اسی سمپل لیونگ کے انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اور ان سے آپ کو ٹریسز ملتے ہیں کہ انسان نے ابتدائی دور میں اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہوگا. یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ ہیومن سوسائٹیز ایوالو ہوتی رہی ہیں تو ان کی جو مختلف ٹائپس، ان کی اسٹرکچرز کس طرح ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور کیسے ان کی آپس کے ان کے جو کلچر ہیں اسی بیسس پر وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. عام طور پر ہیومن سوسائٹیز کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیریکٹرسٹکس کے حساب سے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اور یہ تھوڑی اس لیے تاکہ اور زیادہ آسانی سے اور بہتر طریقے سے سوسائٹیز کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جا سکے، ان کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. تو جو پہلی ٹائپ ہے سوسائٹیز کا، جو پہلے کیٹیگری ہے وہ ہے نومیڈک ورسز سیڈنٹری سوسائٹیز. دوسری ہے ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن سوسائٹیز، اور تیسری ہے رورل اینڈ اربن سوسائٹیز.
یہ ظاہر ہے کہ ایوولوشن کے پروسیس کے اندر آہستہ آہستہ جو تبدیلیاں آئی ہیں کیریکٹرسٹکس میں، انہوں نے اس طرح ان تمام ٹائپس آف سوسائٹیز کو جنم دیا ہے۔ جو پہلی سوسائٹی کی ٹائپ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نومیڈک سوسائٹیز۔ نومیڈک سوسائٹیز بیسکلی ایسی سوسائٹیز ہیں جس میں لوگ اپنا جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ مسلسل ایک نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی عام طور پر ان کی جو پروفیشنز ہیں وہ جسے کہتے ہیں اینیمل ہسبینڈری ہوتا ہے، یعنی وہ جانوروں کو پالتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر ان کے پاس انہی کے جو جہاں پر بھی ان کو ان کی خوراک یا ان کی باقی ضروریات کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، یہ وہاں پر جاتے رہتے ہیں۔ سو یہ لوگ کسی ایک جگہ پر سیٹل نہیں ہوتے۔ ایسی سوسائٹیز کو یا ایسے لوگوں کو نومیڈکس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اردو میں خانہ بدوش سنا ہوگا، دیٹ از دا ٹرم، قریب ترین ٹرم ہے نومیڈکس کے لیے۔ نومیڈکس جو ہیں وہ عام طور پر میں نے جیسے پہلے کہا سیٹلمنٹس ایک جگہ پر اختیار نہیں کرتے، ایک ہی جگہ پر سیٹل نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ اپنے جانوروں اور اپنے باقی تمام تر سامان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ میں نے کہا بنیادی پیشہ ان کا جانوروں کو پالنا اور انہی کے کیا ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے یہ لوگ عام طور پر جہاں پر بھی انہیں موضوع مقام مل جاتا ہے، یہ وہاں پر رک جاتے ہیں، وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ پھر جب وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ موضوع نہیں رہا اور کسی اور جگہ ان کو جانا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوسائٹیز جو یہ زیادہ ٹرائبل ان نیچر ہوتی ہیں، جو نومیڈک سوسائٹیز ہیں۔ جو میجر کیریکٹرسٹکس ہیں نومیڈک سوسائٹیز کی، ان میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن سائز بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بڑی سوسائٹیز نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتے، تو ان کا جو نمبر آف ممبرز ہے سوسائٹی کے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ جیوگرافیکل موبیلٹی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا بہت زیادہ، مطلب موو بہت زیادہ کرتے ہیں یہ۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک جگہ چونکہ سیٹل مستقلاً نہیں ہوتے، تو پھر وہ ان کے ہاں جغرافیکل موبیلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ ایک جگہ پر سیٹلمنٹ اختیار نہیں کرتے، پلیس آف ریزیڈنس ان کا ایک مستقل نہیں ہوتا، تو یہ عام طور پر اپنی جائیداد وغیرہ بھی نہیں بناتے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی جو بھی ساز و سامان، جو بھی سامان ان کا ہوتا ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ سو اس وجہ سے ان کے ہاں عام طور پر کوئی جائیداد وغیرہ والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ ان کا وے آف لیونگ بڑا ٹریڈیشنل ہوتا ہے، اور یہ اپنی جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا جو ان کا کلچر ہے اس میں تبدیلیوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کی بقا ہی، ان کی پہچان ہی اسی کلچر میں ہے، ٹریڈیشنل کلچر میں ہے، جو کہ ان کو علیحدہ کرتا ہے دوسرے لوگوں سے، تو اس کے اندر یہ تبدیلی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ اپنے جو ان کے بزرگوں کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، یہ اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں جو سوشل نارمز ہیں وہ بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے۔ سوشل نارمز کے بارے میں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوشل نارمز بیسکلی گائیڈ لائنز آف بیہیویئر ہے، اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر ہے، جو سوسائٹی سیٹ کرتی ہے اپنے انڈیویجولز کے لیے۔ تو یہ گائیڈ لائنز بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہ لوگ ان کے اوپر عمل درآمد بھی پوری طریقے سے کرواتے ہیں، اور اگر کوئی نارمز کی خلاف ورزی کرے تو اس کو بڑی سختی سے سنپ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ چینجز کو ایکسیپٹ اتنی آسانی سے کرتے نہیں ہیں۔ اگر وہ چینجز کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر ان کی جو سوسائٹی کا ایکچول ایسنس ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، جس کی بیسس پر ان کی سوسائٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ ان کے ہاں عام طور پر لوکل کلچر ہوتا ہے، یعنی ان کی اپنی ہی جو ہے وہ لباس پہننے کا انداز، ان کا کھانے کا انداز، ان کی جو رسم و رواج ہیں، ان کے ہاں شادی بیاہ کا جو سلسلہ ہے، طریقے ہیں یا رسم و رواج ہیں، وہ سب کے سب عام طور پر بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے۔ پروفیشنز عام طور پر ان کے ہاں اینیمل ہسبینڈری وغیرہ میں انکلوڈ ہوتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ اب تو نومیڈکس جو ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہ تجارت وغیرہ بھی کرنے لگے ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ جانور ہی پالتے ہیں، اور انہی کو مویشی پالتے ہیں، اور انہی کو
جو ہے وہ لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے رہتے ہیں. بعض اوقات یہ جو ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پلیس آف ریزیڈنس گرمیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں, سردیوں میں پھر واپس چلے جاتے ہیں, وہ بھی اسی قسم کا جو ہے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ریزسٹ کرتے ہیں سوشل چینج کو, اپنے معاشرے اپنے کلچر کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں, اپنی نارمز کے حوالے سے بہت سخت ہوتے ہیں, کیونکہ اسی نارمز میں ہی ان کا بیسکلی ان کی بقا ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اس سے کمپلیٹ اپوزٹ ہے سیڈنٹری سوسائٹیز. سیڈنٹری سوسائٹیز ایک ہی ایریا کے اندر مستقل پرماننٹ ریزیڈنس رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرماننٹلی سیٹلڈ ہوتے ہیں کسی ایک ایریا کے اندر. تو عام طور پر تو جو جیسے فار ایگزامپل ہماری سوسائٹیز ہیں یہ ساری کی ساری سیڈنٹری سوسائٹیز ہی کہلاتی ہیں, کیونکہ جو اربن ایریاز یا رورل ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں سیڈنٹری سوسائٹیز کہلاتی ہیں. لیکن بائی اسٹرکٹ ڈیفینیشن سیڈنٹری سوسائٹیز وہ سوسائٹیز ہیں جو کئی نسلوں کئی صدیوں تک ایک ہی جگہ پر آباد رہے, ان کو آپ سیڈنٹری سوسائٹیز کہتے ہیں. تو میں نے کہا جیسے آج کل کے ہمارے رورل ایریاز یا اربن ایریاز میں جو پاپولیشنز ہیں وہ سیڈنٹری سوسائٹیز کہلا سکتی ہیں, لیکن ایکچوئل سیڈنٹری سوسائٹیز وہ سوسائٹیز ہیں جو کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے ہاں کئی بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو کئی صدیوں سے اسی جگہ پر آباد ہیں. ایکچوئل ڈیفینیشن اسٹرکٹ ڈیفینیشن کے مطابق وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ سیڈنٹری سوسائٹیز ہی کہلاتی ہیں. جو میجر کیریکٹرسٹکس سیڈنٹری سوسائٹیز کی ہوتی ہیں وہ ایک تو یہ کہ ان کے ہاں پرماننٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, یعنی یہ مستقل ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں, اور چونکہ یہ لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں تو جائیداد وغیرہ بھی بناتے ہیں اور پھر اس کو اگلی جنریشنز تک ٹرانسفر کا سلسلہ بھی ان کے ہاں موجود ہوتا ہے. ان کے ہاں جو سیڈنٹری سوسائٹیز ہیں ان میں سوشل چینج ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, یعنی یہ لوگ سوشل چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنے کلچر اپنی نارمز اپنے ویلیوز اپنے ٹریڈیشنز اپنے کسٹمز اپنے ویز آف لائف میں چینجز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ چینج ہر جگہ ایک طریقے سے نہیں آتا, یہ ایک ہی سپیڈ سے نہیں آتا. مختلف ایریا کے حساب سے اور ان کے اپنے ٹریڈیشنل لوکل کلچر کے حساب سے چینجز کی ریٹ آف چینج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ان کے سب کے ان سیڈنٹری سوسائٹیز کے اندر سب کلچرز موجود ہوتے ہیں. سب کلچر بیسکلی بیٹا کہا جاتا ہے کسی بھی ایک ڈومیننٹ ایک جنرل کلچر کے ایک ایسے چھوٹے پارٹ کو جو اگرچہ تمام تر خصوصیات وہی اسی جنرل کلچر کی ڈومیننٹ کلچر کی رکھتا ہو, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات موجود ہوں جو اسے باقی تمام اس کلچر کے اندر موجود باقی تمام پارٹ سے باقی لوگوں سے ڈفرینشیٹ کر دے. جیسے آپ کے پاکستانی کلچر کے اندر 4 صوبے ہیں نا, تو 4 بڑے سب کلچرز موجود ہیں. اب آپ کے جتنے صوبے ہیں اس کے اندر رہنے والے تمام لوگ ہمارے پاکستانی کلچر کی جو بنیادی چیزیں ان کو فالو کرتے ہیں. زیادہ تر کا مذہب اسلام ہے, اردو زبان سب زیادہ تر لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں, شلوار قمیض آلموسٹ ہر جگہ پانی جاتی ہے, بنیادی چیزیں وہی ہیں, بنیادی عقائد بنیادی ویلیوز وہی ہیں. لیکن ہر جگہ پہ ہر صوبے کے اندر آپ نوٹس کریں گے کہ کچھ چیزیں کچھ رسم و رواج لباس کھانے کے انداز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اسی صوبے کے ساتھ مخصوص ہیں. تو یہ جو پارٹس آف جنرل کلچر ہیں جو اس میں کچھ کیریکٹرسٹکس اپنے اندر ایسی رکھتے ہیں جو ان باقی کلچر کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے اور وہی ان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں, انہیں کہا جاتا ہے سب کلچر. سیڈنٹری سوسائٹیز کے اندر سب کلچرز پائے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سوسائٹیز جو ہیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, تو مختلف جگہوں پر لوگ کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس رکھتے ہیں جو باقی لوگوں کے اندر موجود نہیں ہوتی. ان لوگوں کے ہاں ٹرائبل گروپس بھی موجود ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کئی صدیوں سے ایک ہی جگہ پر آباد ہوتے ہیں. ان کے سیڈنٹری سوسائٹیز میں جغرافیکل موبیلٹی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ ایک ہی جگہ پرماننٹلی سیٹلڈ ہوتے ہیں, وہیں پر ان کے کاروبار ان کی ایگریکلچر یا انڈسٹری جو کچھ بھی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہیں پر ان کا بیسڈ ہوتا ہے, اس لیے یہ بہت کم موبائل ہوتے ہیں, بہت کم اپنی پلیس آف ریزیڈنس یا ویسے جگہ چینج کرتے ہیں.
یہ لوگ سوشل ریفارمز جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں. یعنی سوسائٹی چونکہ ایک جگہ مستقلاً سیٹلڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہوتا ہے, اور وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود پرابلمز کو اور جو چینج کو ریفارمز کے تھرو کنٹرول بھی کرتا ہے. ریفارمز کہتے ہیں ایک ایوولوشنری طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے چیزوں کو چینج کرنے اور جو ہے بہتر طریقے سے اس کو امپروو کرنے کو. ان کلچرز کی سیڈنٹری سوسائٹیز کے اندر ایتھنو سینٹرزم بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے. ایتھنو سینٹرزم سے مراد یہ ہے کہ ایتھنو سینٹرزم بیسکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو یہ بتاتا ہے, یہ ڈینوٹ کرتا ہے ایک ایسے ٹینڈنسی کو کہ کسی بھی کلچر یا گروپ یا انڈیویجول کے اندر ایک ایسی ٹینڈنسی جس میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. یعنی آپ اپنے کلچر کو, اپنے ریلیجن کو, اپنی زبان کو, اپنے لباس کو, اپنے ٹریڈیشنز کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ اس کو پوری لائلٹی کے ساتھ فالو کرتے ہیں. آپ دوسروں کو اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق جج کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ایتھنو سینٹرزم. ان سیڈنٹری سوسائٹیز کے اندر ایتھنو سینٹرزم بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن جو سوشل چینج ہے وہ ظاہر ہے کہ آتا ہے ان کے ہاں, لیکن وہ خاص طور پر جو سوشل پرابلمز ہیں وہ اتنی زیادہ سخت آپ کو بہت زیادہ نظر نہیں آتی, یعنی کیونکہ وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں, کنٹرول کر لی جاتی ہیں. ان کی جو میجرلی آپ جو ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے, کیونکہ جو وہاں پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے اس کا کافی اسٹرانگ کنٹرول ہوتا ہے عام طور پر سیڈنٹری سوسائٹی. اس لیے کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو یہ ہماری ایکچوئل ڈیفینیشن کے مطابق جو سیڈنٹری سوسائٹی ہے وہ سوسائٹی ہے جو کئی صدیوں تک ایک ہی جگہ پر آباد رہے, ان کو آپ سیڈنٹری سوسائٹیز کہتے ہیں. تو وہ بڑی سختی سے اپنے جو اصول ہیں ان کے اوپر لوگوں کو عمل کرواتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی, آج کے لیے اتنا میرا خیال ہے کہ کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم اسی ٹائپس آف سوسائٹیز کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈفرینس آف سوسائٹی اینڈ کمیونٹی بھی ڈسکس کریں گے. بیٹا ایک سوال میرے پاس آیا تھا اس حوالے سے کہ کسی ان ٹاپکس کے جو شارٹ کویسچنز یا لانگ کویسچنز ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں. تو بیٹا جو عام طور پر یہ جو سوسائٹی کا چیپٹر ہے اس میں سے شارٹ اور لانگ دونوں طرح کے کویسچنز آ جاتے ہیں, ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کی ٹائپ کیریکٹرسٹکس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے. اور یہی سوال عام طور پر لانگ کویسچن میں بھی آتا ہے, شارٹ کویسچن میں بھی آتا ہے. آپ کے لیے اچھی طریق بات یہ ہے کہ جو بھی کانسیپٹس ہیں نا, بیسک کانسیپٹس ہیں, فار ایگزامپل سوسائٹی ہے, یا ان سب کی آپ ایک پراپر ڈیفینیشن ضرور یاد کریں, اور پھر ان سب کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو بھی آپ فردن سب کو یاد کریں. تو وہ آپ جو کویسچنز آئیں گے آپ ان کو بہتر طریقے سے سالو کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اوکے بیٹا, اگر کوئی اور سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے آپ لوگ ضرور مجھ سے جو ہے وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ اگر کہیں کوئی آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.